علوم سیکھنے کے سلسلے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ مرکزیت قائم نہ ہو تو کوئی بھی علم آدمی نہیں سیکھ سکتا. یہ روحانی علوم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی علم آپ سیکھیں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر یکسو ہوں اور ساتھ ساتھ استاد کے اوپر آپ کا اتنا اعتماد اور یقین ہو کہ استاد جو بھی کہے اس کو آپ بلا چون و چرا تسلیم کر لیں. یہ دونوں باتیں اگر شاگرد کے اندر نہیں ہوں گی، شاگرد وہ دنیاوی ہو، روحانی ہو، سائنسی ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، کوئی علم نہیں سیکھ سکتا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد الف ب ت کہتا ہے اور بچہ غیر دانستہ طور پر استاد کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے الف کو الف کہتا ہے، ب کو ب کہتا ہے اور جیم کو جیم کہتا ہے اور وہ علم سیکھ جاتا ہے. قاعدے کے بعد جب اس کی کتاب شروع ہوتی ہے اور الفاظ بنانے سکھائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ استاد جو کچھ بتا دیتا ہے بالکل من شاگرد اسی طرح قبول کرتے رہا ہے جس طرح استاد بتا رہا ہے، وہ علم سیکھ جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھی اسٹیج میں شاگرد یکسو نہ ہو، مرکزیت نہ ہو اور اس کا اعتماد استاد کے اوپر نہ ہو تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ روحانی علوم میں کیا طریقہ کار ہے، دنیاوی علوم سیکھنے میں کیا طریقہ کار ہے، مادری زبان بولنے میں کیا طریقہ کار ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے بالکل بلینک ہو کر، اپنی عقل و شعور سے آزاد ہو کر. اگر عقل و شعور سے آزادی آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو علم نہیں سیکھ سکتے. عقل و شعور کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے بے عقلی کا مظاہرہ کر کے کسی چیز کو قبول کیا تو جتنا زیادہ آپ بے عقلی کا مظاہرہ کر کے کسی چیز کو قبول کرتے ہیں اسی مناسبت سے آپ کا شعور بنتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ کا شعور بنے گا نہیں. تو دنیاوی شعور کے بارے میں اب یہ کہا جائے گا کہ اصل میں شعور کا مطلب ہی ہے کہ انسان بالکل بیوقوف اور جاہلوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے. ہم جس شعور سے ہم زندہ ہیں اس دنیا میں، اس کی جو بنیاد ہے وہ سوائے بے عقلی کے، جہالت کے کچھ بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی آدمی پی ایچ ڈی ہو گیا، دوسرا آدمی بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، فلاسفر ہو گیا، حکیم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن اس کی جب بنیاد پر آپ اور کریں گے تو اس بنیاد میں یہ ہے کہ آپ نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا، یعنی عقل کو استعمال نہیں کیا. تو شعور کا مطلب یہ ہوا کہ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جہاں عقل استعمال نہیں ہوتی. جب وہ ایجنسی ڈیولپڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کا نام شعور رکھ دیتے ہیں. شعور اور معنی اس کے یہ نکالتے ہیں کہ بڑی سمجھدار آدمی، بڑا عقل مند آدمی، جبکہ اس کی بنیاد بے عقلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اس میں آپ نہ کوئی معنی پہناتے ہیں، نہ آپ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ آپ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں. حافظے میں الفاظ آپ کے نقش ہو جاتے ہیں اور وہ ان الفاظ کی بنیاد پر آپ کو علم سیکھ جاتا ہے. روحانیت میں جہاں الفاظ سکھائے جاتے ہیں، جہاں مراقبے سکھائے جاتے ہیں،
وہاں پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے، مشق بھی کرائی جاتی ہے، اور اس مشق کے پیچھے جو بنیادی عمل ہے وہ یہی ہے کہ ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لیا جائے۔ مشق کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیا جائے۔ اب اس کے بے شمار طریقے ہیں، مثلا مراقبہ، وہ بھی کنسنٹریشن یا ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ سانس کی مشقیں، اس میں بھی یہی ہے کہ آدمی سانس کبھی اندر لیتا ہے، باہر نکالتا ہے، اندر سانس لینے کے بعد اس کو کچھ وقفے کے لیے روکتا ہے، پھر نکالنے میں کچھ وقفہ ایک متعین ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ صاحب لمبا سانس لو، سینے میں روک لو، اور جب سانس ٹوٹنے لگے وہ منہ گول گول کر کے سانس نکال دو۔ اب کچھ پتہ نہیں کیا کیوں کرنا ہے، یہ بھی ایک بے عقلی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اب کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہوئی کہ ایک تو آپ کو عقل استعمال نہیں کرنی، جہاں بھی عقل استعمال ہو جائے گی آپ علم نہیں سیکھ سکتے، وہ دنیاوی علوم ہو یا روحانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے بے چون و چرا اس کو تسلیم کر کے اس عمل کو بار بار دہرایا جائے۔ تیسرا جو اس میں مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کریں، اس کو مشق کہا جاتا ہے۔ مشق دنیاوی علوم میں بھی ہوتی ہے، مثلا اگر آپ خط لکھنا سیکھتے ہیں تو جب تک آپ ABCD کی باقاعدہ مشق نہیں کریں گے اور اس میں آپ کا ذہن نہیں لگے گا، اس وقت تک آپ خط لکھنا نہیں سیکھ سکتے۔ خط سے مراد میری الفاظ ABCD الفاظ بنانے، تحریر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اب یہ مشقیں جو ہیں ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا سانس کی مشق ہے، مثلا اندھیرے میں دیکھنا ایک مشق ہے، سورج بینی مشق ہے، چاند بینی مشق ہے، اور آپ کا یہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے کو ذہن میں رکھ کر اس کا مشق ہے۔ دائرہ بینی ہے کہ دائرہ آپ بنا لیں 1 فٹ بائی 1 فٹ اور اس پہ دائرہ بنا کے اس پہ دیکھیں۔ روشنی کو دیکھنے کی مشق ہے، موم بتی کے شعلے پر دیکھنے کی مشق ہے، پانی کے اندر مشق ہے۔ چاندنی راتوں میں کسی دریا کنارے جا کر یا کسی ندی کے کنارے جا کر، یہ تالاب میں جا کر وہاں جو اس کا عکس پڑتا ہے چاند کو، اس کو دیکھنے کی مشق ہے۔ ان سب کا منشا یہی ہے کہ آپ کے اندر ذہن کو یکسوئی کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ کہ آپ نے پوچھا کہ چاند بینی کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا شمع بینی کا کیا مطلب، دائرہ بینی کا کیا مطلب ہے، استرخا اندھیرا بینی کا کیا مطلب ہے، پانی میں عکس دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ مشق ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پیچھے اس کی روشنی کر دی جاتی ہے، سامنے اس کا جو سایہ پڑتا ہے اس کو آدمی دیکھتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ صاحب سایہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جو چیزیں متعین ہیں اس کا منشا صرف یہ ہے کہ ذہنی یکسوئی حاصل ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ چاند بینی ہر چیز اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک طریقہ کار متعین ہوتا ہے، لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں۔ تو چاند بینی کا مطلب یہ ہے کہ اس چاند کو دیکھنے سے انسان کے اندر شعور کمزور ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر آدمی مستقل چاند بینی کرے تو وہ باولا ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی مستقل چاند بینی کرے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے۔ تو چاند بینی کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی جو گرفت ہے، شعور کی جو گرفت ہے انسان کو جس نے دنیا میں باندھ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، چاند بینی سے چونکہ شعور کمزور ہوتا ہے
اس لیے اس کی شعور کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ چاند بینی کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو مستقل دیکھیں، اس کا ایک وقت متعین کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند بینی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی چاند کو اس طرح دیکھے کہ بالکل آنکھیں کھول کے دیکھتا رہے۔ اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہوتی ہے کہ چاند بینی کے وقت جو ہے کبھی آدمی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، تاکہ شعور کی جو حرکت ہے وہ بھی قائم رہے۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ چاند بینی کا مطلب یہ ہے، ویسے تو بہت لمبا یہ ہے کہ چاند کیا ہوتا ہے، اس کی کہ چاند کی کرنیں کیا ہوتی ہیں، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے، یہ تو پھر ایک بہت لمبا فلسفہ ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ چاند دیکھنے سے ایک تو آدمی کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ چاندنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، کسی آپ لان میں بیٹھے ہوں، ایک جنگل میں بیٹھے ہوں، ایک چھت پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ تو جب چاندنی بہت زیادہ چٹکی بھی ہوتی ہے تو آدمی کا یہ دل چاہتا ہے کہ بس یہی ادھر ہی لیٹ کے سو جاؤ، یعنی اتنا سکون ملتا ہے آدمی کو کہ وہ نیند کی طرف جو ہے اس متوجہ ہوتا ہے، اور نیند لاشعوری کیفیت ہے۔ تو چاند بینی سے آدمی کا شعور کی گرفت، شعور کی طاقت، شعور کی کشش کم ہوتی ہے، اور انسان جو ہے آسانی کے ساتھ لاشعوری دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔